کل پارے 14 مکمل ہو چکا تھا. آج پارے 15 کی تلاوت ہو رہی ہے. تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ 15واں پارہ نکالیں اور اس کو غور سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين
الصالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وانظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ومأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق نزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سورہ بنی اسرائیل کے ختم پر سجدہ ہے. سننے والے تمام لوگ یہاں پر سجدہ فرما لیں پروگرام کے ختم ہونے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا وإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو
يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتلا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارے 15 کی تلاوت اس وقت مکمل ہوئی۔ اللہ کرے کہ قرآن مجید سے سچا عشق اور حقیقی محبت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ 15ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں اور جو چیزیں ذکر فرمائی ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو سورہ بنی اسرائیل ہے جو 15ویں پارے کی بالکل شروع سے سبحان الذی سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرے سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دو سورے 15ویں پارے میں، اور دونوں صورتیں بہت اہم ہیں انسانی زندگی کے لیے۔ ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ان دونوں صورتوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھے۔ مختلف تفسیریں قرآن مجید کی بازار میں ملتی ہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہیں، دکانوں پر، اور مختلف زبانوں میں بھی، اردو میں ہے، عربی میں ہے، تیلگو زبان میں ہے، اور بھی بہت ساری زبانوں میں دستیاب ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 15واں پارہ یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، ان دو چیزوں کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ، رمضان کا موقع ہے، 15 دن اور باقی ہیں، اگر ہو سکے تو انہی 15 دنوں میں، یا نہیں تو کم از کم رمضان کے گزرنے کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کے پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، تمام فکروں سے دور ہٹ کر باوضو ہو کر ان دو صورتوں کی تفسیر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ زندگی کے بہت سارے راز ہائے سربستہ اس کے اندر کھلتے ہیں۔ ایک ایمان والے کو کیسی زندگی گزارنا چاہیے اور کیا کیا حالات اس کے ساتھ پیش آئیں گے رہتی دنیا تک کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صورتوں کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا واقعہ ذکر فرمایا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تھی
اور ہم اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کو یہ معراج جسمانی ہوئی، یعنی اللہ کے نبی جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی روح گئی اور معراج کا سفر کر کے واپس آئی، لیکن حق بات یہ ہے اور صحیح مسلک اور بات یہی ہے کہ آپ کو معراج جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے ہوئی، جاگنے کی حالت میں ہوئی۔ سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاں تک چاہا وہاں تک آپ گئے، سدرۃ المنتہا تک، اور پھر مختلف مراحل سے گزرتے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے اور جگہ جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ کی امت کے ان افراد کو دکھلایا گیا جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ مثلا زنا کرنے والے کو کیا سزا دی جائے گی، ظلم کرنے والے کو کیا سزا دی جائے گی، غیبت اور چغل خوری کرنے والے کو کیا سزا دی جائے گی، جھوٹ بولنے والے کو کیا سزا دی جائے گی، اور مال میں خیانت کرنے والے کو کیا سزا دی جائے گی، اور بندوں کے حقوق تلف کرنے اور پامال کرنے والے کو کیا سزا دی جائے گی، نماز چھوڑنے والے کو کیا سزا دی جائے گی۔ مختلف قسم کی سزائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھلائی گئیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، ان کو ایسے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو کیوں ایسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ساری تفصیلات اللہ کے نبی کو بتلا دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معراج کا واقعہ ہمیں تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کن لوگوں کو دیں گے اور جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذابات کن لوگوں کے لیے متعین کیے، تاکہ ہمارے لیے جہنم والے اعمال سے بچنا آسان ہو اور اچھے اعمال کر کے جنت کا مستحق بن جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ واقعہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ دوسری چیز جو اسی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا وہ بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد۔ بنی اسرائیل جو قوم تھی انتہائی ضدی، ہٹ درم، نافرمان قوم، اور بنی اسرائیل کو پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فتنہ اور فساد پھیلاؤ گے۔ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائی، ایذا پہنچائی، تو بخت نصر بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور دوسرے جب حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا اور شہید کر دیا تو بابل بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ غرض ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل کی نافرمان، انتہائی قدم قدم پر اپنے نبی کی بات کو ٹھکرانا، انبیاء کو تک بلا وجہ کے ان لوگوں نے قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا سزائیں ان کو دی، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ اگر تفصیل کے ساتھ اس سورت کی تفسیر کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن طریقوں سے چن چن کے ان لوگوں کو ہلاک، تباہ اور برباد کر دیا۔ اور آج بھی جو لوگ ظلم اور سفاکیت دنیا کے اندر فتنہ اور فساد مچانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نہیں بخشے گا۔ اسی طرح بعد اسلامی آداب اور اخلاق کو بھی اس کے اندر بیان کیا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ نہ اتنا زیادہ کھول دو کہ تمہیں خود مصیبت میں پڑنا پڑے بعد میں، اور اتنا بخل بھی نہیں کرو کہ لوگ تمہیں بخیل کہنے لگیں کہ بھائی مال تو ہے لیکن خرچ کرنے کے لیے جی نہیں چاہتا ہے تمہارا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فرمایا کہ فضول خرچی کسے کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے
بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو کیا لینا دینا، پیسہ ہمارا، دولت ہماری، محنت ہماری، تجارت ہماری، ہماری تنخواہ، سب کچھ ہمارا، ہم اپنے بیٹے کی شادی میں چاہے جتنا خرچ کر لیں، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ بہت اچھی بات ہے بھائی، ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے، لیکن قرآن آپ سے یہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فضول خرچی نہ کرو۔ تو فضول خرچی کسے کہتے ہیں یہ تو ہم کو سمجھانا پڑے گا، اس لیے ہم سمجھا رہے ہیں۔ جس چیز کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں ثواب ہو، ایسے خرچ کرنے کو کہتے ہیں فضول خرچی اور تبذیر۔ آپ اپنے مہمانوں کو کھلائیں، بہت اچھی بات، جتنا اچھا کھلانا چاہیں کھلائیں، لیکن ضرورت سے زیادہ اپنی شان بڑھانے کے لیے، یا لوگوں کی زبانوں پر اپنا چرچا سننے کے لیے، یا لوگوں کی زبانوں پر اپنی واہ واہ سننے کے لیے اگر تم نے یہ عمل کیا ہے تو یہ فضول خرچی اور گناہ بن جائے گا۔ جہاں آپ ثواب کمانے کی نیت رکھتے تھے وہیں پر آپ کو گناہ اور عذاب مل جائے گا۔ آپ کی ضرورت مختصر سے کھانے پر بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ضرورت کی تکمیل ایک کھانا، ایک سالن، ایک میٹھے پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے ضرورت سے زیادہ پکوان کیا اور یہ چاہا کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے اتنا بڑا مالدار ہوں اور لوگ کہیں گے کہ اتنا صحیح بنوایا ہے۔ اگر اس غرض سے آپ نے یہ عمل کیا اور یہ کام کیا ہے تو پھر یہ ریاکاری، دکھلاوا، شہرت اور اپنی چاہت لوگوں کی زبانوں پر سننا، اس غرض سے اگر یہ عمل ہو گیا تو پھر سمجھیے کہ یہ فضول خرچی اور گناہ کے اندر آ جائے گا۔ ضرورت کے وقت پر خرچ کرو اور ضرورت کے بقدر خرچ کرو، دو چیزیں، ضرورت کے وقت خرچ کرو اور ضرورت کے بقدر خرچ کرو، بلا ضرورت بھی خرچ مت کرو اور ضرورت سے زیادہ بھی خرچ مت کرو۔ اگر بلا ضرورت خرچ کرو گے تو بھی تبذیر اور اسراف بن جائے گا، اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرو گے تو یہ بھی اسراف اور تبذیر بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے کے اندر اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کی تاکید اور حکم بھی فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مضامین اس پارے کے اندر بیان کیے گئے۔ خاص طور پر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ سورہ کہف، بڑی فضیلت اس کی، سورہ کہف۔ سورہ کہف ہے کیا؟ غار والے لوگ، اصحاب الکہفی، غار والے لوگ، یعنی ایک زمانے میں کافر بادشاہ تھا اور وہ ایمان والوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا تھا۔ کچھ لوگ تھے نوجوان، 3 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، قرآن مجید نے سب کو ذکر کیا، ثلاثتن، رابعتن اور 5 7، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو ذکر کیا۔ بہرحال کتنے بھی تھے ہوں، لیکن ان لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے بادشاہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر شہر سے باہر نکل کر ایک غار میں چھپ گئے۔ 309 سال تک وہ اسی غار میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان کی حفاظت کی، ان کی مال کی حفاظت کی، ان کے جسموں کی حفاظت کی، کوئی بھی وہاں تک بھٹکنے نہیں پایا۔ حالانکہ ظلم و ستم کا اتنا راج تھا کہ اگر معلوم ہو جاتا اور پتہ چل جاتا کہ اگر کوئی بندہ ایمان والا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ وہ لوگ راستہ چلتے چلتے اپنے شہر سے نکل گئے، اور شہر سے نکل کے راستے میں ان کو ایک کتا بھی مل گیا، تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو یہی نوجوان جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں چھپ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے نام سے سورۃ الکہف
یہ صورت نازل فرما. بڑی فضیلت علماء کرام نے اس صورت کی بیان کرا. پڑھنا چاہیے، روزانہ پڑھنا، فجر کے بعد ہوں یا مغرب کے بعد ہوں یا جب بھی وقت ملے آپ کو. آدھے پارے کی، پون پارے کی صورت ہے، 10 پیج ہوتے ہیں اس کے، 5 بار پڑھنا چاہیے بہت اہتمام سے. خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو پڑھے. کچھ نہیں تو کم از کم ابتدائی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں، اتنا تو پڑھنا ہی چاہیے. اگر وقت نہ ملے تو، اور اگر ملتا ہے اور وقت نکالتے ہیں ہم، نکال کر کے پورا پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات. بلکہ بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ اب جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، مختلف قسم کے ظالمانہ قوانین مسلمانوں کے اوپر عائد کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے آئلی مسائل، ان کے شعائر، ان کے پرسنل مسائل کے اوپر کافر ظالم حکمرانوں نے ہلہ بولنا شروع کر دیا. مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، اوقاف، جائیداد، مکان، سب کچھ بھی محفوظ نہیں رہا. اور مختلف قسم کی وبائیں، بیماریاں، امراض، کرونا وائرس اور مختلف قسم کے امراض دنیا کے اندر جب بھی پھیل جائیں تو ایمان والوں کو اپنا ایمان بچانے کے لیے یہی سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ جمعہ سے لے کے پچھلے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہیں وہ سب گناہوں کو معاف فرما دے، پاک و صاف ہو جاتا ہے بندہ. اب ہر جمعہ ایسے ہی پڑھنے کا اہتمام کر لے تو کتنی اچھی بات ہے. پورے صغیرہ گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے تو توبہ کرنا پڑے گا. لیکن سورہ کہف پڑھتے پڑھتے انسان کے سارے صغائر اور چھوٹے گناہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے اور وہ گناہ بڑے گناہوں سے بھی پاک ہو جائے گا. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی جمعہ تک اس کے ایمان کی، اس کے مال کی، اس کی ہر چیز کی حفاظت فرما لیتے ہیں فتنے اور فساد سے. یہاں تک بیان کیا کہ اگر بندہ سورہ کہف پڑھ لیا اور اس اثنا میں دجال بھی نکل کر آئے گا تو وہ ہمارے ایمان کو دھکا نہیں پہنچا سکے. بڑی فضیلتیں اس کی بیان کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے میں وہی سورہ کہف کو ذکر کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھنے کی کوشش کریں اور فکر کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور مہربانی اور اللہ کی خاص توجہ اور عنایت ہمارے اوپر نہیں ہوگی ہم اپنے ایمان کی حفاظت اور سلامتی ہرگز نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بیان کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں ذکر کی جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے. آج کل پوری دنیا اسی مرض کے اندر مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. ایک بندہ تھا جو مال کے اعتبار سے بھی زیادہ تھا، اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ تھا، باغات بھی اس کے پاس تھے. وہ مال و دولت کے اعتبار سے، اسباب و حالات کے اعتبار سے، اپنی آل اور اولاد کے اعتبار سے بڑا اچھا. بڑے اچھے کا مطلب اپنے آپ کو مالدار، رئیس، کروڑپتی اور وافر مقدار میں مال رکھنے والا سمجھتا تھا. اور ایک آدمی وہ تھا جس کے پاس کچھ بھی مال نہیں تھا، باغات نہیں تھے، صاحب اولاد اور صاحب ثروت نہیں تھا، وہ غریب تھا بیچارہ. یوں سمجھ لیجیے سیدھے کہ ایک امیر تھا اور ایک غریب تھا.
بعض مفسرین نے ان کے نام بھی ذکر کیے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں بھائی تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں دوست تھے، اچھے سچے دوست تھے، حقیقی دوست تھے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا تھا اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ان دونوں کے اندر مال کی اور اولاد کے اعتبار سے، باغات کے اعتبار سے یہ فرق اور امتیاز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تھا۔ ہوا کیا کہ وہ مالدار، وہ امیر آدمی کہنے لگا کہ میں تو تجھ سے بڑا ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس باغات ہے، میرے پاس اولاد ہے، سب کچھ میرے پاس، تیرے پاس کیا ہے؟ تو غریب آدمی ہے، تیرے پاس کچھ نہیں۔ وہ اکڑنے لگا، وہ غرور میں مبتلا ہو گیا، وہ اپنی خود پسندی کے اندر مبتلا ہو گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، کبر اور تعالی اس کے دماغ کے اندر آ گئی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا کے مال و دولت ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس غریب دوست نے اس سے کہا کہ بھائی بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ کے اس نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، اور یہ ماشاء اللہ یہ بول اپنی زبان کہ اللہ نے مجھے چاہا اور مجھے اللہ نے دیا، یہ بول اپنی زبان سے، یہ بولا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ لیکن اس نے نہیں مانا، چونکہ مال انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، دولت انسان کو اندھی کر دیتی ہے۔ جب انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سامنے والے لوگ اس کو کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں۔ جب دولت ساتھ میں ہوتی ہے تو انسان کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، اور جب غربت آ جاتی ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھلایا ان آیتوں کے اندر۔ غریب دوست نے کہا کہ بھائی غرور مت کر، تکبر مت کر، کبریائی اور بڑائی تو صرف اللہ کو سوٹیبل ہے، اللہ کو ججتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے کبریائی۔ اگر تو بڑا پن کرنے کی کوشش کرے گا زمین پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا۔ تجھ سے پہلے کئی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کر کے دنیا والوں کو بتلا دیا۔ اس لیے غرور نہ کر۔ ہاں اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، باغات کا ہونا، پھل فروٹ کا ہونا، وہ باغات بھی بہت اچھے تھے، سال میں ہمیشہ پھل دیتے تھے، دوسروں کے تو موسم کے اندر اور سیزن میں پھل دیتے تھے، لیکن اس کے باغات ہمیشہ پھل دیتے۔ وہ اترانے لگ گیا، عجب کے اندر، خود پسندی کے اندر مبتلا ہو گیا، اور اس کو ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا کہ میں کوئی ماشاءاللہ نہیں بولتا ہوں، یہ میری محنت کی کمائی ہے، یہ میں نے خود اپنی محنت سے سب کچھ بنایا ہے۔ جب دوسرا دن آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب، خزانہ غیب سے فیصلہ جاری کر چکے۔ قدرت خداوندی حرکت میں آئی۔ صبح صبح جب وہ اپنے باغ کو گیا تو دیکھا کہ سارا کا سارا باغ جل کر کے خاکستر ہو گیا، راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس غریب دوست نے کہا تھا کہ اگر تو غرور اور تکبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے باغات کو ختم کر دیں گے، تیرے کھیتوں کو خشک کر دیں گے، اور تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ یکا اور تنہا کر دیں گے، تجھے غریب اور نادار بنا دیں۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، آج تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اولاد اور مال کے اعتبار سے کم ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لمحوں میں زندگیوں کو پلٹتے ہیں، حالات کو اللہ تعالیٰ صرف ایک چشم زدن میں، پلک جھپکنے کے برابر حالات کو اللہ تعالیٰ بدل سکتے ہیں۔ اتنے سخت ترین حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے، بس اسی بنیاد پر کہ ساری انسانیت کے اور مخلوق کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، اللہ چاہے تو یوں پھیر دے، اللہ چاہے تو یوں پھیر دے۔ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ کن فیکون، بس اللہ لفظ کن بول دیتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں دنیا کے اندر۔ یہ حالات بھی بہت چند دنوں کے لیے ہے ہمارے اوپر، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر اعتماد، توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے لو لگا کر کے، تعلق کو جوڑ کر کے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، قربانیاں
اور صدقہ اور خیرات جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر کے اللہ کو منانے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے۔ حالات بہت جلد سدھر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کرونا وائرس بھی ختم ہو جائے گا، یہ ظالموں کی سازشیں بھی بے نقاب ہو جائیں گی، پردہ فاش ہو جائے گا، سب پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے اسلام کو ایک ایک گھر کے اندر داخل کر کے رہے گا، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر غلبہ دے کر رہے گا، بس شرط اتنی ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ خیر، میں یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مالدار کی باغات کو، اس کے خزانوں کو، اس کے مال کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ وہ دوست دیکھا اور دیکھ کر کے بڑا افسوس کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ ہم نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو مال و دولت دیتے ہیں تو وہ غرور اور تکبر میں اگر مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مال و دولت چھین بھی سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کبھی اپنی دولت پہ غرور نہ کرے، کبھی اپنے پیسوں پہ گھمنڈ نہ کرے، کبھی اپنی مال و دولت کے پیچھے نہ پڑے۔ انسان اتنا مال و دولت کے پیچھے پڑتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھی فراموش۔ کیا فائدہ ہے دوستو ایسی زندگی گزار کر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو ضرورت کے بقدر روزی روٹی دے دیے ہوں، اور وہ بندہ اسی پر کفایت شعاری کر کے اللہ کے احکامات کو بجا لا کر زندگی گزار رہا ہے، قناعت پسندی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ انسان کامیاب اور کامران ہے۔ لاکھوں کی دولت کے ڈھیر اور انبار لگا کر، خزانے بھر کے، بینک بیلنس رکھ کے، سونا چاندی جمع کر کے، گھر بھر بھر کے اگر دولت ہم جمع کر لیں گے اور اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت اور مرضیات پر نہیں چلیں گے، مال کا حق ادا نہیں کریں گے، غریبوں کا حق ادا نہیں کریں گے، تو یہ مال و دولت ہمارے لیے وبال بن جائے گا، کوئی ثواب اس سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں صورتوں کو بہت ہی غور کے ساتھ سنیں، پڑھیں، دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم چیزیں ان دو صورتوں کے اندر بیان فرمائی، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور سورہ کہف کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی توفیق دے کہ وہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، اور اپنی زندگیوں کے اندر قرآن مجید کو لانے اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ختم رمضان تک جاری اور ساری رہے گا۔ دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے صحیح طور پر استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔